أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کی شروعات ہو چکی تھی، اور شروع کی باتیں یعنی کہ کس طریقے سے وجوہات کیا تھیں جو جنگ احزاب ہونے کی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس بات کی خبر ہوئی کہ تقریباً 10,000 لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں، جن میں مکہ معظمہ سے ابو سفیان کی قیادت میں لشکر چلا تھا، اور اس کے بعد جو ہے غطفان اور کنانہ کے لوگ اپنے اپنے فوج کو لے کر مدینے کی طرف چلے تھے۔ یہ بات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر آپ نے اس پر جو ہے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، اور یہ سب باتیں چل ہی رہی تھی کہ جناب سلمان جو آپ کے بڑے خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ ایسا کیا جائے کہ ہم لوگ اپنے مدینے سے باہر نکلے، اور مدینے کا جو علاقہ تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ 3 طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اور ایک ہی جانب جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، وہ ایک جانب جس طرف سے مکے سے لوگ آ سکتے تھے۔ تو ان کی یہ تجویز تھی کہ وہ اس جانب جس جانب سے مکے سے فوج آ سکتی ہے وہاں پر ایک خندق کھود دی جائے، ایک کھائی کو کھود دیا جائے، کیونکہ وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا ہمارے ہاں اس طریقے کی کھائی کھود دی جاتی تھی اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے کہ حمید لکھتے ہیں کہ انہوں نے جناب سلمان نے یہ تجویز رکھی کہ جب ہمارے یہاں ایران میں کبھی جنگ کا موقع آتا تھا اور ان سے فوجیوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مدینے کے بھی ارد گرد خندق کھود دی جائے، اور ان کی اس تجویز کو مانا گیا اور مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی۔ لیکن جس حساب سے انہوں نے بتایا تو اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کے ارد گرد کی بات اگر کریں تو اتنا بڑا مدینے کا جو شہر اس وقت بھی جتنا رہا ہوگا، اس کے اطراف میں اگر خندق کھودی جاتی، اس کے ارد گرد خندق کھودی جاتی تو تمام مسلمان اگر لگ جاتے خندق کھودنے میں، اور اس کے بعد اپنی پوری طاقت سے وہ خندق کھودتے، تب بھی کم سے کم وہ 1 مہینے سے زیادہ کا جو ہے وقت لگ جاتا، تب جا کر وہ خندق پوری ہو پاتی، اور جو تقریباً ناممکن کے جیسا تھا، اور وہاں کی زمین بھی ایسی سنگلاخ زمین، وہاں پر خندق کھودنا اتنا آسان تو تھا نہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ارد گرد کھودی گئی، کیونکہ ارد گرد اب 1 مہینہ اگر اس میں لگ جاتا تو اس کی خبر بھی وہاں پہنچ جاتی، اور خبر جب پہنچ جاتی تو وہ اسی اعتبار سے وہ تیار ہو کر آتے۔ لیکن ان تک یہ خبر نہ پہنچنا، جو کہ ابھی آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ خندق کی خبر انہیں نہیں تھی کفار و قریش کو، اور وہ جو مشرکین جو اپنی فوج لے کر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خندق چند دنوں میں کھودی ہے، وہاں سے چلنے کے بعد، فوج چلنے کے بعد خندق کھودی گئی ہے کہ ان کو اس بات کی خبر تک نہیں لگ پائی، اور جب یہ قریب آئے ہیں تب ان کو پتا چلا کہ ارے آگے تو خندق کھودی ہوئی ہے۔ تو یہ مدینے کے ارد گرد کا جو مسئلہ ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک سمت، جس سمت سے مدینہ کھلا ہوا تھا، جہاں سے مکے سے لوگ مدینے میں داخل ہو سکتے تھے، اس طرف خندق کھودی گئی۔ اس کی تجویز دی جناب سلمان نے کی، اور وہ تجویز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی اور کہا یہ بہت اچھی تجویز ہے، اور خندق کھود دی گئی۔ اب خندق جب کھودی گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو اب مسلمان تھے، جو فوج میں تھے، چاہے وہ انصار ہوں چاہے وہ مہاجرین ہوں، سب کو جو ہے وہ تقریباً 40 گز خندق کھودنے کے لیے 10
لوگوں کو 10 لوگ جو ہیں وہ مل کے 40 گز خندق کھودیں. اس طریقے سے کام سونپ دیا، لوگ اپنے کام میں لگ گئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جناب سلمان ان میں سے تھے کہ جو صرف تجویز نہیں دیا کرتے تھے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف تجویز ان سے آپ مانگ لیجئے، تجویز اچھی سے اچھی تجویز دیتے ہیں لیکن عملی جامہ کبھی نہیں پہناتے. لیکن یہ تو ان میں سے تھوڑی تھے، انہوں نے تجویز دی تو اس کا عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں. یعنی کہ خود خندق کھودنے کے لیے آگے بڑھ گئے اور خندق کھودنے لگے یہ. تو اور جو ان کا تھا یہ عام آدمی جیسے نہیں تھے بلکہ بہت ہی قوی ہیکل والے، کافی لمبے چوڑے انسان تھے. اور اس کے بعد جذبہ ایمانی اتنا زیادہ، اس کی وجہ سے جتنا جذبہ تھا ان کے اندر، جبکہ ان کی عمر جو ہے بہت زیادہ، بہت طویل عمر تھے. یعنی مورخین نے تو اس کو دہائیوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں میں ان کی عمر کو کاؤنٹ کیا ہے، تعداد بتائی ہے. یعنی 100 سال کے اوپر تو تھے ہی تھے، سینکڑوں میں ان کی عمر کو بتایا جناب سلمان کو. اتنی طویل عمر کا آدمی، اتنا بزرگ آدمی، لیکن اتنے قوی ہیکل اور جذبہ ایمانی اتنا زیادہ تھا کہ جب یہ خندق کو کھودنے کے لیے جاتے ہیں تو جتنا 10 آدمی مل کر کام کرتے تو وہ اکیلے اتنا کام کرنے لگے. یعنی وہ 40 گز خندق جو 10 آدمی مل کے کھود دیتے، جناب سلمان اکیلے 40 گز خندق کھود دیتے. اب یہ بات جب دیکھی ادھر اپنے انصار نے دیکھی اور اس کے بعد مہاجرین نے بھی دیکھی کہ جناب سلمان تو حیرت زدہ کہ ایک انسان اتنی محنت کر سکتا ہے، اتنی خندق کھود سکتا ہے، اتنا. تو اب ان لوگوں کو یہ ہوا کہ جناب سلمان کو اپنی طرف ایک طریقے سے کمپٹیشن شروع ہو گیا، مقابلہ شروع ہو گیا. ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ جناب سلمان کو ہم اپنی طرف ملا لیں. یعنی انصار یہ کہنے لگے کہ انصار میں سے ہیں اس لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ جناب سلمان انصار میں سے ہیں. مہاجرین کہنے لگے کہ جناب سلمان اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، یہ مہاجرین میں سے ہیں. انصار کہیں کہ یہ انصار میں سے ہیں، مہاجرین کہیں صاحب، کیونکہ ہر انسان جناب سلمان کو اپنی طرف کرنا چاہ رہا تھا. انصار کا جو وہ تھا، ان کا جو ترک تھا، جو وجوہات وہ بتا رہے تھے وہ اس طریقے سے بتا رہے تھے کہ بھائی کہ یہ جو ہیں انصار میں سے اس لیے ہیں کہ مہاجرین تو وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور جناب سلمان مکہ سے ہجرت کر کے تو آئے نہیں تھے، اس لیے یہ انصار میں سے ہیں. اور مہاجرین کا یہ کہنا تھا کہ یہ مدینے کے رہنے والے تھوڑی ہیں، جس طریقے سے ہم مکے سے آئے ہیں یہ بھی دوسری جگہ سے آئے ہیں تو یہ بھی مہاجر ہوئے. تو انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، مہاجرین کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، السلمان منا اہل البیت. اس کی سند آپ نے دی کہ سلمان ہم اہل البیت میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے سلمان ہیں. اور یہ سند کسی اور کو نہیں ملی. بڑے سے بڑے صحابہ گزرے جو کہ تاریخ میں جنہیں بڑے صحابہ میں سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ سند صرف اور صرف جناب سلمان کو ملی کہ جس سے فخر سے ان کا سر اونچا ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں سے جناب سلمان کو کہہ رہے ہیں السلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ خندق کھودی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے جو اتنے میں وہ آ جاتی ہے فوج، 10,000 کی فوج آتی ہے. اور آنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ آگے تو خندق کھودی ہوئی ہے، تب ان کی سمجھ میں آیا کفار کو کہ ارے یہاں تو خندق کھودی ہوئی ہے، اب ہم اس کے آگے کیسے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے انہیں معلوم نہیں ہو پایا کہ یہاں پر خندق کھود رہی ہے. اب جب آگے خندق کھودی ہوئی تھی تو آ کر یہیں پر انہوں نے مورچہ سنبھال لیا. پوری کفار و مشرکین کی فوج جو ہے وہ آ گئی اور آنے کے بعد اس نے اسی خندق کے ایک سمت اس نے مورچہ سنبھال لیا اور اس طرف سے اسلام کی فوج، اس کی دوسری خندق کی دوسری طرف اسلام کی فوج ہے، سامنے سے کفار و مشرکین کی فوج ہے، بیچ میں خندق ہے. اب خندق اتنی زیادہ چوڑی تھی کہ اس کو عبور کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اب یہاں پر آ کے یہ لوگ جم گئے اور 20 دن سے زیادہ یہیں پر یہ دونوں فوجیں جو ہیں آمنے سامنے مورچہ بند
خندق کی ایک طرف ایک فوج اور خندق کی دوسری طرف دوسری فوج. اب اس میں زیادہ یہ تھا کہ بس کچھ تیر انداز اپنی تیروں کی بوچھار کر دیتے تھے اور تیر چلتے تھے، یا پھر سنگباریاں ہوتی تھیں، پتھر چلائے جاتے تھے، ادھر سے پتھر پھینکا جاتا تھا ادھر سے پتھر پھینکا جاتا تھا ادھر. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہی ہے. کیسے جنگ ہو؟ دونوں طرف سے جو ہے وہ فوجیں بس خندق کس طرف ہیں. اب اسی میں جب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں سے جب یہ فوج چلی کہ کفار کی طرف سے مکے سے جو ہے ابو سفیان کی قیادت میں چلی تھی، اور اس کے بعد ادھر سے کنانا والے اور غطفان والے وہ لوگ اپنی فوج لے کر آئے تھے، تو اس وقت جو ہے یہ وعدہ بھی ہوا تھا کہ یہ جو یہودی انہوں نے تو سب کو جمع کیا تھا، انہی کی جو ہے تحریک جو چلی تھی جس کی بنا پر یہ 10,000 کا لشکر آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم مدینے کے اندر سے جو ہماری بستی ہے وہ بستی رسول خدا سے اپنا جو قرار اور جو اپنا معاہدہ ہے وہ توڑ دے گی، اور توڑ کر مدینے کے اندر سے وہ جو ہے حملہ کرے گی. اس طریقے سے 2 چکیوں کے پارٹ میں جو ہے مسلمان پس جائیں گے. تو ابو سفیان نے جو ہے ان کا جو بنی نذیر کا سردار تھا حی بن اخطب، اس کا وعدہ یاد دلایا کہ بھائی تم نے یہ وعدہ کیا تھا، تمہاری فوج تو آئی نہیں ہے، اس وعدے کو تو پورا کرو کہ وہاں کا جو بنی قریظہ ہیں، جو تمہاری لوگ ہیں یعنی یہودی لوگ ہیں، وہ اپنا معاہدہ توڑیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بے شک، اور اس نے پھر طرح طرح سے نیا ڈھنگ نکالا اور کسی صورت سے وہ مدینے میں داخل ہو گیا. داخل ہونے کے بعد بنی قریظہ کا جو سردار تھا اس کے پاس جو ہے پہنچا، یعنی بنی نذیر کا جو سردار تھا حی بن اخطب جس سے وعدہ ہوا تھا، وہ بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس پہنچتا ہے. اور کعب بن اسد سمجھ گیا کہ یہ جو ہے ہمارے معاہدے کو ختم کروانے کے لیے آیا ہے، اس وجہ سے وہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن یہ بھی ماننے والا تو تھا نہیں، یہ وہیں ٹھہرا رہتا ہے اور طرح طرح کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے کعب بن اسد سے ملنے کا وقت لے لیا اور جا کر ملا. ملنے کے بعد اس نے کہا اور اپنی تمام چیزیں بتائیں کہ جو ہے کفار مشرکین کا کتنا بڑا لشکر ہے اور ہماری ظفر جو ہے وہ طے ہے کہ ہم جیتیں گے ہر حال سے، بس ادھر سے تمہیں مدد کرنی ہے. تو یہ مسلمان اس طریقے سے 2 چکیوں کے پارٹ میں پیسے جائیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. اور اس کو اس طریقے سے باتیں بتائی، اور تب تمام مبالغہ آرائی کے اوپر جو ہے مبنی جو باتیں تھیں کہ ہمارا ایسا ہے، ہماری ظفر جو ہے ہر حال میں طے ہے، وہ بھی ان کی بات میں آ گیا. اور آنے کے بعد اس نے جو معاہدہ کر رکھا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی کاپی منگوائی، اور منگوانے کے بعد اسی کے سامنے جو اسے تار کر دیا، اسے پھاڑ کے اسے پھینک دیا. اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ بنی نذیر کا حی بن اخطب جو ہے وہ باہر نکلتا اور بنی قریظہ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اب جو ہے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت یہ تھا کہ جب بھی کبھی باہر سے مدینے پر حملہ کیا جائے گا تو یہ یہودی باہر والی جو فوج ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ رسول کا ساتھ دیں گے. تو وہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا ہے، یہ سوچ کر یہ چلا آتا ہے. یہ بات جو ہے وہ پھیلتی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دہشتناک خبروں کو بتانے میں انہیں بڑا لطف آتا ہے، ذوق رہتا ہے ان کو کہ جو خبریں دہشتناک ہوں اسے سب سے پہلے ہم بتائیں. بس اسی میں جو ہے واقعی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مورخ ہے واقعی وہ لکھتا ہے کہ اسی اس میں جو ہے وہ اس کو پہنچانے کے سلسلے میں وہ جو عمر بن خطاب تھے وہ آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ جو بنی قریظہ کے لوگ ہیں انہوں نے جو آپ سے معاہدہ کر رکھا تھا وہ
توڑ دیا ہے اور اب وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اس کا جو ہے اس کی تصدیق کی جائے، کسی کو بھیجا جائے۔ تو انہوں نے اس کی تصدیق کے لیے بھی ایک آدمی کو جو ہے بتا دیا کہ زبیر کو بھیجیے اور وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے زبیر کو بھیجا، وہاں سے زبیر روانہ ہوئے، کہا کہ جا کے دیکھو بھائی وہاں کیا حال ہے، اور زبیر وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد پتہ کرتے ہیں، پتہ کرنے والے لوٹ کر آتے بتاتے ہیں کہ بے شک وہ معاہدہ توڑ دیا گیا ہے اور بنی قریظہ کے لوگ اپنے قلعے کو مضبوط کر رہے ہیں اور جنگ کی تیاری میں جٹے ہوئے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تشویش ہوئی کہ یہ جب اس طرف سے وار کریں گے تو ہمارے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ نے پھر اپنے صحابیوں میں سے جو بڑے معزز صحابی تھے اور جو مدینے کے رہنے والے وہاں کے باشندہ تھے، یعنی انصار میں سے 3 حضرات کو بلایا، سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو اور اسید بن حضیر کو۔ اب یہ لوگ جو ہیں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، ان سے یہودیوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ شروع سے ہی جو ہے بڑے اچھے تعلقات، ان کی عزت تھی سماج کے اندر، ایک ایسی عزت تھی، بہت احترام تھا۔ تو آپ نے کہا کہ جا کے تم بات کرو ان سے کہ یہ جو تم نے جو ہے معاہدہ توڑا ہے، اس کو معاہدے کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسی دن کے لیے تو معاہدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں، ہم جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ نکلتے ہیں یہودی کے سردار، بنی قریظہ کے سردار سے بات کرنے کے لیے، یعنی کعب بن اسد سے بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ جو ان کے توقع کے برخلاف، ایک تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں، وہ تو الگ بات ہے، بلکہ ان کا جو استقبال کیا گیا وہ بھی فحش گالیوں سے، یعنی ان کے سامنے ایسی ایسی فحش گالیاں دی گئیں کہ جو انہوں نے کبھی اس کے پہلے سنی نہیں تھی اور امید بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کو بھی ایک عجیب ایکسپیرینس ہوا کہ یہ کیسے جو ہے، اور بہت بری طریقے سے، یہاں تک کہ بات کرنا تو دور کی بات، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھو یہاں پر جو ہے سامنے فوج کھڑی ہوئی ہے، ادھر ہماری فوج ہے، اور اگر مثبت جواب ہو تو پھر آگے تم سب کے سامنے بتا دینا، لیکن اگر منفی جواب ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے اشاروں میں بتانا ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی خبر نہ لگنے پائے کہ وہاں کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اب جب یہ وہاں سے لوٹ کے آیا تو یہ منفی جواب ہی تھا، مثبت جواب تو تھا نہیں، کہ بات تو صحیح تھی کہ وہ جو ہے توڑ چکے تھے۔ تو اب یہ آ کر انہوں نے اشاروں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ بنی قریظہ کے لوگ معاہدہ توڑ چکے ہیں اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، یعنی ہمیں فحش گالیوں سے جو ہے نوازا گیا۔ یہ بات جب انہوں نے آ کر کہی تو اب یہ تو تھا کہ اسی وجہ سے کیا کہ لوگوں کو خبر نہ ہو، لیکن یہ خبر چھپتی کہاں ہے، کیونکہ جب یہ ایک دن سے دوسرے دن ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے خاص لوگوں سے، جو بہت اعتماد کے لوگ تھے، ان سے یہ کہہ کر کہ تم میرے خاص ہو، ایسی بات ہو گئی، تم کسی اور سے نہ بتانا۔ انہوں نے صاحب اپنے خاص سے یا خواص سے اور زیادہ لوگوں سے جو ہے وہ جو بتایا کہ بھائی تم کسی اور سے نہ بتانا، اس طریقے سے یہ بات پورے اسلامی لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ بنی قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے اور یہ مدینے کے اندر سے جنگ کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں، اور یہ جنگ کرنے کو مدینے سے ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو پھر بہت زیادہ وہاں پر جو ہے لوگوں میں تشویش، یعنی اتنا زیادہ لوگ ڈر گئے تھے کہ اس کا بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، مطلب ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ہم بیان کر سکیں، اس کیفیت کو بیان کر سکیں۔ اس کیفیت کو اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ کلام خدا ہے، یعنی قرآن نے خود اس کیفیت کو بیان کیا کہ ان کی ایسی کیفیت تھی اور
وہ جو اس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے سورہ احزاب میں 10ویں آیت اور 11ویں آیت کو آپ دیکھیے، جس کا کہ ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ سورہ احزاب کی 10ویں اور 11ویں آیت کا ترجمہ کہ وہ عالم یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے آئے اور تمہارے نیچے کی جانب سے اور تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یہ موقع مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائشی تھا اور وہ سخت زلزلے سے تہو بالا ہو رہے تھے۔ یہ عالم تھا۔ اچھا، یہ اگر ایک دو لوگوں کا یہ عالم ہوتا تو پھر قرآن ان کی عکاسی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے ان کی عکاسی اس طریقے سے کی ہے، ان کی حالت کو بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب اکثریت، چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت کا یہی حال تھا کہ وہ تہو بالا ہوئے جا رہے تھے اور ان کے دل جو ہے منہ کو آ رہے تھے۔ چند لوگوں کو جو گنتی کے جو انگلیوں پہ جنہیں گنا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑ کر اکثریت مسلمانوں کی یہ تھی۔ اور اس کے بعد بلکہ یہ جو ہے کہ واقدی جو مورخ ہے وہ لکھتا بھی ہے اور وہ حضرت ابوبکر کا بیان درج کرتا ہے اس طریقے سے کہ حضرت ابوبکر کا بیان تھا کہ ہمیں اب سامنے والے دشمن سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو مدینے میں تھے بنی قریظہ سے خوف ہو گیا تھا، اور میں صلا پہاڑی پر چڑھ چڑھ کے مدینے کے مکانوں پر نظر ڈالتا تھا اور جب وہاں سکون پاتا تھا تو خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ یعنی اتنا زیادہ بے چینی ہو گئی تھی، یہ واقعی لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اس طریقے کی بات کرنے لگے کہ وہ پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے مدینے میں دیکھتے تھے کہ ہمارے اہل و عیال ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ عالم تھا اس وقت مسلمانوں کا، اور اس طرف سے سامنے جو ہے کفار کی فوج، اتنی بڑی فوج، اور اس کے بعد مدینے سے بنی قریظہ کا اپنے معاہدے کو توڑ دینا، یہ ان کے لیے بہت ہی سخت ان کے دل کے اوپر گزرا۔ اب اس کے بعد کیا انجام ہوتا ہے اور کیا حالت بنتی ہے کس طریقے سے، آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔